بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج جناب چودھری عبدالعزیز صاحب نے ذاتی وجوہات کی بنیاد پر اپنے عہدے سے استعفیٰ دیا۔ اس استعفے پر طرح طرح کی باتیں ہونے لگ گئی۔ کسی نے اسے بلاسفیمی بزنس گروپ کا ایک جو نام دیا گیا اس سے جوڑنے کی کوشش کی، تو کسی نے کچھ اور الزامات لگائے۔ وجوہات جو بھی ہوں، لیکن یہ بات عیاں ہو چکی ہے دنیا پر کہ لبرلزم، سیکولرزم اور جدت پسندی کے نام پہ پاکستان میں جو چھپے چوہے اور مینڈک تھے وہ نکل کر سامنے آ چکے ہیں۔ وہ اپنے بلوں سے کھل کھل کے نکل کے آ رہے ہیں۔ کبھی تو وہ عورت مارچ کے نام پہ ہماری بچیوں کو ورغلانے کی کوشش کرتے ہیں، اور کبھی توہین اور اہانت آمیز مواد کے نام پر لوگوں کو برانگیختہ کرتے ہیں توہین پر۔ ہم نے دیکھا کہ اس ملک میں جہاں انتہائی حساس قسم کے معاملات ہوتے ہیں اور لوگ بہت زیادہ حساس ہیں اپنے مذہبی عقائد کو لے کر، وہاں ایک عرصے سے مقدسات کی شان میں گستاخی، توہین کرنا یہ فیشن بن چکا ہے۔ بات یہاں تک آ چکی ہے، جب چیزیں کھلیں گی تو اس وقت اندازہ ہوگا کہ صرف ایک راؤ عبدالرحیم اور ان کی ٹیم کتنی چیزوں کو لے کر اور کتنے رازوں کو سینے میں لے کر اور کن کن لوگوں کو ناموں کو دبائے بیٹھے تھے اور وہ چھپے بیٹھے تھے، اور وہ یہ چاہتے تھے کہ ملک میں بدامنی نہ ہو، نقص امن نہ ہو۔ وگرنہ بہت سارے کیسز میں جو ایف آئی اے نے تفتیش کی، فورنزک موجود ہے، ان موبائلز کا ڈیٹا آج بھی ایف آئی اے کی لیبز میں پڑا ہے۔ ایک شخص اگر کمرے کے اندر اکیلا بیٹھ کے کسی مقدس شخصیت کا نام اپنی شرمگاہ پر لکھ کر اور توہین کرتا ہے، اہانت کرتا ہے، قرآن مجید کے اوراق کو جلاتا ہے اور قرآن مجید کے اوراق کو غلاظت میں پھینکتا ہے، اس میں راؤ عبدالرحیم یا ٹیم کا کیا قصور ہے؟ اس میں جج صاحب کا کیا قصور ہے؟ اس میں ایف آئی اے کا کیا قصور ہے؟ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں، یہ جو کہہ رہے ہیں نا 400 اور یہ ارمغان مرڈر کیس، یہ لومینیاٹی کیا ہے اور یہ کچھ بھی نہیں ہے، کسی کو کیا پڑی۔ بہت ساری چیزیں اس ناچیز نے بھی آنکھوں سے دیکھ رکھی ہیں۔ ان لوگوں کے اعترافی بیانات، یہ نہیں کہ میں بادشاہ کا ہاتھی ہوں والے، جس میں انہوں نے شرمندہ ہو کے پشیمان ہو کے کہا کہ ہاں جی ہم یہ کرتے تھے اور اس سے ہمیں یہ ملتا تھا، وہ سب پڑا ہے۔ یہ کون کر رہا ہے، اس کے پیچھے کون سا گینگ ہے، کون سا گروپ ہے، یہ چیزیں وقت کے ساتھ سامنے آئیں گی۔ لیکن بار بار راؤ عبدالرحیم صاحب ہمارے پروگرام میں بھی آئے اور انہوں نے کہا میں نہیں چاہتا کہ یہ باتیں پبلک ہوں، لوگوں کو پتہ چلے یہ کہ قرآن مجید کے ساتھ کیا کیا جاتا ہے، لوگوں کو یہ پتہ چلے کہ مقدسات کی شان میں کس طرح سے گستاخی کی جاتی ہے۔ ان بچوں کے اپنے ماں باپ کہتے ہیں کہ خدا کے لیے بس بند کرو، ہو گیا، بس ختم کرو، ورنہ آگ لگ جائے گی، ورنہ لوگ قانون ہاتھ میں لے لیں گے۔ مگر ایک شخص قانونی جنگ لڑ رہا ہے اور ایک عدالت نے میرٹ پر فیصلہ کیا، اور عدلیہ کے میرٹ پر فیصلہ ہونا تو مطالبہ ہے۔ ایف آئی اے نے میرٹ پر تفتیش کی اور وہ ویڈیوز موجود ہیں ان بدبختوں کی جو گستاخیاں وہ کر رہے ہیں۔ کیا وہ گستاخیاں جسٹیفائیڈ ہیں؟ اگر تو جسٹیفائیڈ ہیں تو پھر کہے، دفاع کریں۔ اپنی ماں، اپنے باپ، اپنے بھائی، اپنے خاندان، دادا پر دادا کے بارے میں بات نہیں سن سکتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی ہو رہی ہے، صحابہ کرام کی اور امہات المومنین کی شان میں گستاخی ہو رہی ہے، اہل بیت کی شان میں گستاخی ہو رہی ہے، سن لیں ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ لہٰذا وہ نورانی جو بھگوڑا ہے، وہ نورانی جو پیداگیر ہے، جو آج خود ہی آپس میں اور وہ اور وقاص برایا لڑ چکے ہیں کہ فنڈ کس کا تھا اور فیکٹ فوکس کون چلاتا تھا، اصل اسٹوری کیا ہے، بجائے اس کا دفاع کرنے کے حقائق آئیے جانیے سمجھیے۔ میں نے دیکھی ہیں وہ رپورٹس، اور اگر کسی کو جاننا ہے، راؤ عبدالرحیم پبلک فگر ہے، اسلام آباد ہائی کورٹ جائے، اسلام آباد کچہری میں بھی ہوتے ہیں، کھڑے ہوتے ہیں، کوئی پروٹوکول نہیں، بیچارے کے پاس پرانی سی ایک کھچاڑا کار ہے، بزنس جو کرتے ہیں ان کے پاس ان کی حالت اظہار یہ نہیں ہوتی جو راؤ عبدالرحیم کی ہے۔ جا کر دیکھیں، سمجھیں، اور جس پولیس والے نے رپورٹ دی تھی پنجاب کا، وہ کہاں کا تھا، اس کا عقیدہ کیا ہے، میں یہ باتیں نہیں کرنا چاہتا، ذرا اس کی بھی انویسٹیگیشن کریں، دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا۔ دیکھتے رہیے ویژن پوائنٹ۔